Mr. President, Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. کشمیر ہماری شہرک ہے اور ہم تحریک آزادی کی ہر سطح پر سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھیں گے. کشمیر کے مسئلے کا حل UN ریزولوشنز پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے. دنیا کو ہندوستان کے اس انسانی حقوق کے خلاف نوٹس دینا چاہیے. ایسکیلیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں صورتحال کو, جو بہت ہی irresponsible ہے. اگر کسی نے حملہ کیا, نہ مندروں میں گھنٹیاں بجیں گی, نہ گھاس اگے گی. نریندر مودی کان کھول کے سن لو, پاکستانی قوم ہم سب ایک ہیں. مسئلے کشمیر کا یہ حل ہونا پڑے گا. کشمیریوں کو آپ کو رائٹس دینے پڑیں گے. میری آواز سنو, مجھے آزاد کرو. میری آواز سنو, انسان آزاد پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے, کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے. آج کا محاذ کشمیر کے نام. کشمیر کا محاذ پھر سے ابل پڑا ہے. جو لائن آف کنٹرول پہ ہوا, بھارتی جارحیت یا جھوٹ, وہ آپ کے سامنے ہے. اب تو یہ سچویشن آ گئی ہے کہ خود بھارت میں مذاق اڑایا جا رہا ہے کہ سرجیکل اسٹرائک کا ایکچولی مطلب کیا ہے. مگر بھارت کی جارحیت یا جھوٹ یا دونوں کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور سامنے رکھیں پاکستان کا موقف. پاکستان کا موقف سوبر ہے, پاکستان کا موقف صاف ہے, اور پاکستان کا موقف سٹیبل ہے. یہ جو ہوا ہے, یہ جو جارحیت ہوئی ہے, یہ سچ ہو یا جھوٹ ہو, آبویسلی آپ کو وقت بتائے گا. مگر باٹم لائن یہ ہے کہ سرجیکل سٹرائک ہو یا نہ ہو, انڈیا کی جارحیت کے پیچھے ایک ڈیسپریشن ہے. پاکستان نے پچھلے ہفتوں میں جس طریقے سے دنیا کو لابی کیا ہے, جس طریقے سے خود کشمیر میں جو زیادتیاں بھارتی افواج اور فورسز اور دیگر فورسز پولیس وغیرہ کر رہے ہیں, کرفیو لگا رہے ہیں, پیلٹ گنز یوز کر رہے ہیں, میس ریپس کر رہے ہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ راحیل شریف صاحب نہیں کہہ رہے, یہ نواز شریف صاحب نہیں کہہ رہے, یہ اب دنیا کے بڑے بڑے اخبار, نیو یارک ٹائمز, دنیا کے بڑے بڑے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز, ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ کہہ رہی ہیں. اور اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے, کیونکہ انڈیا بیک فٹ میں ہے, پاکستان کی حکومت نے پچھلے دن اپنے ڈپلومیٹک اوفینسو کو ایک نیا رخ دیا, ایک ایکسٹرا امپٹس دیا. پچھلے ہفتے 10 دن میں پاکستان کے وزیر اعظم اور ان کی باقی ڈیلیگیشن نے یونائٹڈ نیشنز, اقوام متحدہ میں لیڈ کیا ایک ایسا کشمیر اوفینسو جس کا نام پریس نے مشن کشمیر رکھ دیا. آج کا محاذ اس مشن کشمیر کی کہانی ہے, جس کی سکسیس کی بنا پر, جس کے اوفینسو کی بنا پر انڈیا نے فرسٹریٹ ہو کے, آئسولیٹ ہو کے, شرمندہ ہو کے یہ حرکت کی جو پچھلے دنوں میں وہ سو کالڈ سرجیکل سٹرائک کلیم کرتا ہے. آج کا محاذ ڈیڈیکیٹڈ ہے کشمیر کے لیے. آج کا محاذ کہانی ہے نہ صرف کشمیر کے محاذ کی, جدھر ہم آپ کو پچھلے دنوں لے گئے تھے LOC کے انہی سیکٹرز میں جدھر یہ لڑائی ہوئی ہے, مگر آج کا محاذ نیو یارک سے پس منظر ہے کہ انڈیا کی جارحیت کیوں ہو رہی ہے, کیسے ہو رہی ہے, اور حکومت پاکستان, the state of پاکستان نے انڈیا کو کیسے شرمندہ کیا ہے. آئیں میرے ساتھ نیو یارک چلیں. گڈ مارننگ فرام نیو یارک سٹی. جی میں اس وقت وارڈ آف اسٹوریا میں ہوں. میرے پیچھے دنیا کا سب سے بڑا ملک اور دنیا کا 5واں بڑا ملک, ان دونوں کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں. یہ بہت اہم دن, تیسرا دن ہے UN میں. پرائم منسٹر کا آفیشلی جو ڈیلیگیشن آیا ہے, اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے.
یہ ہو رہا ہے، سیٹ اپ ہو رہا ہے. اور سیٹ اپ کیسے ہو رہا ہے؟ اس طرف پاکستانی، اس طرف چائنیز کاؤنٹر پارٹس. یہ ٹیبل پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فون نہیں پڑے ہوئے، یہ ٹرانسلیشن ڈیوائسز ان کی پڑی ہوئی ہیں. چائنیز میڈیا آ گیا ہے اور اوور آل اہم میٹنگ ہے. انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے، کشمیر ہاٹ ایشو ہے. تھینک یو. شیشے. والڈ آف ایسٹوریا میں، نیو یارک میں، مڈ ٹاؤن میں بات چیت ہو رہی ہے، ایکشن ہے، مگر نیو یارک از انکمپلیٹ وداؤٹ دا واشنگٹن کمپوننٹ. اور پاکستان کے مین ایٹ آرمز، دا فیس آف پاکستان ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس، ڈے ٹو ڈے جو فنکشننگ ہوتی ہے UN سے نہیں ہوتی، نیو یارک سے نہیں ہوتی، واشنگٹن سے ہوتی ہے. اینڈ آف کورس امبیسڈر جیلانی از ود می. ہاؤ آر یو سر؟ ویری ویل. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ بہت بہت مہربانی. تھینک یو سو مچ. اچھا، ناؤ سرپرائزنگ ٹو سی واشنگٹن مین ان نیو یارک سر. Well, I have to be here in New York. پرائم منسٹر کے جب دورہ ہوتا ہے UN جنرل اسمبلی کے سلسلے میں تو وہ تھوڑا سا کمپوننٹ واشنگٹن کا بھی ہوتا ہے. میں نے سنا سر ایک بیس بال ٹیم بھی آئی ہوئی ہے نیو یارک ٹائمز میں، اس نے بڑی سٹوری کی ہے ہماری سے. میں تو سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی خبر ہے کہ بیس بال جو ہے پاکستان میں بھی پاپولر ہو رہا ہے. اور امریکاز نیشنل پاس ٹائم ہے، فیوریٹ پاس ٹائم ہے. مجھے بتائیں ہاؤ آر تھنگز ود دی US رائٹ ناؤ بائیلیٹرلی؟ میں سمجھتا ہوں کہ US کے ساتھ تو ہمارا ریلیشن شپ بہت ہی ایک اچھا، ایک امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے. سیکرٹری کیری کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر کے ساتھ، بہت ہی اچھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-3 سالوں سے کافی پروگریس ہوئی ہے، امپرومنٹ آئی ہے پاکستانی US ریلیشن. فرام دا لو آف 2011 بائیلیٹرل ٹائز بڑے خراب تھے. اسامہ بن لادن، وہ آپ کا ہیومن ڈرون کیا نام ہے اس کا، ریمنڈ ڈیوس. اچھا امبیسڈر صاحب، پچھلے دنوں میں there's been a bit of a irritating move for Pakistan. بل پش کیا جا رہا ہے فرام 2 congressmen روب آکر اینڈ پو کہ پاکستان کو دہشت گرد اسٹیٹ قرار دیا جائے. انڈین سوشل میڈیا از آل اوور اٹ، انہیں بڑا مزہ آ رہا ہے. ہاؤ سیریس از دس؟ جو امریکن کانگریس ہے، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکن کانگریس میں 550 سے زیادہ ممبرس ہیں، اور اس میں یہ 2 ممبرز جن کی آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ اپنا اگر کچھ اس قسم کی موو چلاتے ہیں اس لیے کہ ان کی چند کانسٹیٹوئنسیز کو خوش کرنے کے لیے، تو ہمیں اس کے اوپر کوئی اتنی کوئی پریشانی یا اس کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہ ہی اس قسم کی موو کو امریکن کانگریس میں سیریسلی لیا جاتا ہے، نہ ہی امریکن پبلک میں سیریسلی لیا جاتا ہے. سو نتھنگ فار اس ٹو وری اباؤٹ. ایبسلیوٹلی نتھنگ. اور جو اسٹکلر جو بار بار جو ایک چیز آتی ہے وچ از دا ڈومو نیریٹو، وچ کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا ہے. حالانکہ ایک طرف سے دا US approves of Pakistan's ضربیاز کاؤنٹر offensives against the طالبان وغیرہ، مگر دوسری طرف سے بار بار you pick things up. Also nothing solid has been heard کشمیر کے بارے میں، even though things may be escalating on that side of the world. اس کی کیا وائب پک کر رہے ہیں؟ کشمیر کے اوپر کنسرن تو بہت زیادہ ہے. کشمیر کے اوپر ایک بہت سیریس کنسرن ہے امریکہ کے اندر. آپ دیکھیں کہ میڈیا کے اندر بھی اس ایشو کو، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے. اب ممبرز آف دی کانگریس جن سے ہماری ملاقات ہوتی ہے وہ بھی اپنا ایک کنسرن وہ شو کرتے ہیں. US ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بھی کنسرن شو کیا جا رہا ہے. پرائم منسٹر کی جو میٹنگز ہوئی ہیں یہاں پر، جو ورلڈ لیڈرز کے ساتھ بھی اور جو US آفیشلز انکلوڈنگ سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ بھی، اس کے اندر بھی ہمیں انہوں نے نہ صرف کنسرن کیا، اور اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں زیادہ ایک اویئرنیس ڈیولپ ہو رہی ہے امریکہ کے اندر بھی ان چیزوں کے بارے میں. بٹ کوئی کشمیر کوکس ٹائپ چیز ہے، کوئی ہم ایکٹیویٹ کر رہے ہیں؟ پاک ایمبیسی کچھ، بیکاز یہ مشن کشمیر ہیز بین کوائنڈ ایز اے نیو ٹرم، کہا جا رہا ہے کہ دس از گوئنگ ٹو بی دا فیوچر اوفینسو. جو پچھلے سال ہم نے شروع کیا تھا، وہ لیٹر لکھا تھا، وی پرووائڈیڈ دیٹ ڈوسیئر وغیرہ. بٹ ان کنجنکشن کوئی
हार्ड टैक्टिकल और टैंजिबल गेम प्लान नज़र आ रहा है आपको? नहीं, एक पाकिस्तान कॉकस तो है ही अमेरिकन कांग्रेस के अंदर, और वो पाकिस्तान कॉकस जो है काफ़ी एक्टिव कॉकस है। मैं तो अभी जो कन्वेंशन अमेरिकन कम्युनिटी का जो कश्मीरी डायस्पोरा है यहाँ पर, मैं ये समझता हूँ कि उनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल भी हैं और अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में अगर वो अपने मेंबर्स ऑफ द कांग्रेस में भी ये अवेयरनेस पैदा करें और इस किस्म का एक कॉकस, कश्मीर कॉकस डेवलप करने की कोशिश करें, तो वो एक मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही एक अच्छा एक कदम होगा उनकी तरफ से। All right, the very important, the most important Pakistani in the United States of America, Jalilabad Jilani Sahab. Sir, thank you. Thank you. And hopefully this ये जो Waldorf का जो background है, इससे ये ना लगे कि आप मेहनत नहीं करते. I know you work really hard. You work really hard. Thank you. एम्बेसडर जिलानी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक थे कि अमेरिका के साथ हालात बहुत अच्छे हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा कि फ्यूचर कैसा नज़र आ रहा है, उन्होंने कहा बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है। मगर डिप्लोमेट्स का तो ये काम है, डिप्लोमेट्स का काम है कि लाइट एट द एंड ऑफ द टनल दिखाएं, ऑप्टिमिस्टिकली बात करें, अच्छी बातें बताएं। मगर वाशिंगटन की तरफ से कुछ अच्छे इंडिकेटर्स नहीं आ रहे। सर्जिकल स्ट्राइक से एक दिन पहले जो अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं सूजन राइस, उनकी बात हुई अपने हममनसब अजित डोवाल से। अजित डोवाल का नाम आपने सुना होगा, इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है और बलूचिस्तान को तोड़ने की इसने वादे किए हुए हैं। यूट्यूब पे ये वीडियोस फिर चल रही हैं, फिर रही हैं। यू शुड लुक इनटू देम योरसेल्फ। इस बंदे ने कहा हुआ है कि आइंदा अगर इंडिया पे अटैक हुआ तो देखो हम पाकिस्तान का क्या हाल करते हैं, 1000 टुकड़े कर देंगे वगैरह वगैरह। अजित डोवाल वही इंसान है जो इंडिया की नई ऑफेंसिव डिफेंस पॉलिसी का मुसन्निफ है। इसने पिछले 2-2.5 साल में जो कशीदगी कहा जाता है, और ये इंडियन मीडिया कहता है, पिछले 2-2.5 साल में जो अजित डोवाल ने जो कशीदगी का टेम्परेचर बढ़ाया है, और शायद no other Indian has single-handedly added more to Indo-Pak tensions than अजित डोवाल। तो जब सूजन राइस साहिबा की बात हुई, उसके अगले दिन जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, उसके बीच में जब व्हाइट हाउस का स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान नीड्स टू डू मोर अगेंस्ट इंटरनेशनली सैंक्शनड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस लाइक लश्कर तैयबा एंड जैश ए मोहम्मद, तो मैं अपने अमरीकी दोस्तों से, इत्तेहादियों से पूछता हूँ कि आपने ऐसी क्या बात की, ऐसी क्या इनकरेजमेंट की, ऐसा क्या सिग्नल दिया कि इंडिया ने ऐसी जारियत और ऐसी बेवकूफ़ी की। और अभी तक 2 दिन से ज़्यादा होने वाले हैं, आपने कोई सॉलिड स्टेटमेंट पाकिस्तान के हक में क्यों नहीं दी? डू यू वांट वॉर? डू यू वांट मोर ऑफ दिस टू हैपन? डू यू वांट पाकिस्तान टू काउंटर अटैक इंडिया? सवाल बनते हैं। जिलानी साहब अपनी तरफ से अपना काम कर रहे हैं। जिलानी साहब ने ये फाइल दबा दी, ये जो करारदाद चली थी वाशिंगटन में कि पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क बनाएं। मगर एक बड़ी पिक्चर हमारे सामने है, and it's looking very, very bleak right now. Washington, agar Pakistan needs to do more, then Washington also needs to do more. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York, these vagabond shoes. Welcome to the United Nations. Right through the very heart of it, New York, New York. अच्छा, ये जो आप नज़ारे देख रहे हैं, ये चेक पोस्ट अंदर क्या कर रही है यूएन के, यूएन की चेक पोस्ट यूएन के अंदर क्या कर रही है, ये एक्चुअली एक इंस्टॉलेशन है पीस कीपर्स, जो ये ब्लू हेलमेट वाले होते हैं। वेरी प्राउडली पाक अफवाज ने, पाक फौज ने ये ब्लू हेलमेट और ब्लू बरेट जिसे कहते हैं, ये डॉन की है। इसमें स्पेशली जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और ये जो मैप आपको नज़र आ रहा है, इसमें जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, ये सब, इन सब में ज़्यादातर इस वक्त पाकिस्तान की, पाक फौज की बहुत कंट्रीब्यूशन है। और ये जो इंस्टॉलेशन बनी हुई है मेरे पीछे, ये यूएन पीस कीपर्स के नाम पे बनी हुई है। पाकिस्तान को इधर खराज तहसीन पाक फौज को पेश किया हुआ। पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं? जिन ममालिक में खाना जंगी हो, सिविल वॉर हो, वैसे कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, स्टेबलाइजेशन हो, उस वक्त जो बैनुल अक़वामी जो कम्युनिटी है वो
अपील करती है पूरी दुनिया के फ़ौजों को कि अफवाज को कि वो कंट्रीब्यूट करें, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली टॉप 2 टॉप 3 कंट्रीब्यूट करने वाली, और दिहाइयों से बाय द वे ये चलता आ रहा है, दिहाइयों से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाली फ़ौज पाक फ़ौज, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट अक़वाम मुत्तहिदा का पीस कीपिंग ऑपरेशन, और जो पीस कीपिंग है उसमें ग्लोबल लीडर, विदाउट ए डाउट ग्लोबल लीडर जो है वो पाक फ़ौज है। और अब जनरल असम्बली के अंदर पीएम का इजलास, पीएम का खिताब शुरू होने वाला है। अब ये हम जो मीडिया सेंटर है उसके अखाड़े में आ गए हैं, और इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर स्पीच की हुई है, इधर मोहतरमा बीबी शहीद ने स्पीच की हुई है, इधर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पीच नहीं की। उन्होंने जब वफात पाई तो उस वक्त यूएन नहीं था, उस वक्त यूएन नया नया बना था, मगर जनरल असम्बली का ये हेडक्वार्टर नहीं था। मुझे बताया जा रहा है कि मियाँ साहब जो हैं वो पीछे ग्रीन रूम में चले गए, रेडी फॉर द स्पीच। Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. From Srinagar to Sopur, the men, women and children come out each day defying curfew to demand freedom. Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri intifada. बॉटम लाइन हमेशा हिस्टोरिकल मोमेंट होती है यूएन में आने की, एंड दिस इज़ पाकिस्तान्स मोमेंट, एंड होपफुली दिस इज़ कश्मीर्स मोमेंट टू। और ये जनाब ये हालात हैं, इधर डिसाइड होगा, इधर डिसाइड होगा, नॉट इन द बैटलफील्ड या श्रीनगर की सड़कों पे या इधर। अब ये आंग सान सू की और इनकी इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस स्टूपा है, अगेन हर चीज़ अमन के लिए। और अब आज का खुलासा एक इंडिपेंडेंट फैक्ट फाइंडिंग मिशन की डिमांड, ये डिक्लेरेशन के हर इशू पे बात की जा सकती है। पाकिस्तान हर इशू पे बात करने के लिए तैयार है, हर इशू रिजॉल्व करने के लिए तैयार है बराबरी के साथ। न्यूक्लियर वेपन्स रजीम जो बैनुल अक़वामी है उससे कोऑपरेट करने के लिए तैयार है, मगर जो आर्म्स बिल्डअप किया जा रहा है जनूबी एशिया में, जो इंडिया जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस जनूबी एशिया का अपसेट कर रहा है, उसका एक ही जवाब है, और वो पाकिस्तान के एटमी हथियार हैं, और पाकिस्तान विल डू everything it needs to do to maintain minimum credible nuclear deterrence. इसके अलावा जो आदाद व शुमार हैं कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में जो शहादतें, जो इंजरीज़ वगैरह जो हुई हैं, उनके बारे में क्लियर नंबर्स। पहली बार बुरहान वानी शहीद का नाम लिया गया ऑन द फ्लोर ऑफ द जनरल असम्बली। बड़ी बात है। ये मिशन कश्मीर है इनका, मगर साथ साथ जो बाकी संगीन मसले हैं, दहशतगर्दी, दाइश, ग्रेट पावर्स में कंपटीशन, वो और ऑफ कोर्स सबसे बड़ा बात ही उन्होंने शुरू की गुर्बत पे। मगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, जो असल कॉजेज़ हैं कश्मीर के, वो 70 साल की गफलत है अमेरिका की और बाकी बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की। और फिर साथ साथ जो न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है उसके लिए जो हमारे दोस्त बन सकते हैं नए, मसलन न्यूजीलैंड, उनसे बात, जापान, उनसे बात, इक़्तिसादी जो मज़मून
اقتصادی جو سبجیکٹس ہیں ان پہ بات, اور ویری امپورٹنٹلی سعودی عربیہ کے ساتھ جو بات ہوئی وہ سب سے کم اس کا تجزیہ ہوا ہے. ترکی کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ میٹنگ, ترکی نے پرومس کیا ہے, کیونکہ ترکی OIC کا چیئر ہے, انہوں نے پرومس کیا کہ وہ بھی فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں گے انڈیا. تو انڈیا کو سراؤنڈ کرنے کی ڈپلومیٹکلی ایک اوفینسو پہ چڑھنے کی, جس میں ترکی آپ کے ساتھ ہو گیا ہے, جس میں امریکہ آپ کے ساتھ نہیں ہے as far as public diplomacy is concerned, مگر پھر بھی سبجیکٹ ریز ہوا ہے, اور آج سب سے بڑے دنیا کے فورم میں وہ سبجیکٹ ریز ہو چکا ہے. تو پچھلے سال ڈیبیٹ تھی کہ مودی سے ملیں گے اور یا نہیں ملیں گے, اور کشمیر پہ ڈیبیٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. ایک چیز تو سیٹل ہو گئی, مودی سے نہیں ملنا. دوسری چیز بھی سیٹل ہوگی, کشمیر کی ڈیبیٹ شروع ہے. سو جیسے ملیہ لودھی صاحبہ کہتے ہیں یہ ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس اب شروع ہو گیا. The process has begun indeed, but it's also been disrupted. جو چیز آپ نے شروع کی وہ انڈیا نے مسترد کر دی. اقوام متحدہ میں جب وزیر اعظم نے اپنے ہاتھ کھول کے کہا کہ یس وی آر ریڈی ٹو ٹاک, ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, سشما سوراج نے اس بات کو ریجیکٹ کر دیا. جدھر وزیر اعظم نے UN ریزولوشنز کا نام لیا, ادھر سشما سوراج نے پاپولر انریسٹ جو کشمیر میں ہو رہا ہے اسے داعش سے کنیکٹ کیا. جدھر پاکستان نے کشمیریوں کی خود مختاری اور حق خود ارادیت کی بات کی, ادھر سشما سوراج نے اس سب کو پاکستان سپانسرڈ ٹیررزم کہا. انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے انڈیا. میں دیکھ کے آیا ہوں, میں سن کے آیا ہوں, اور جو مجھے سمجھ آ رہی ہے, اور میری بہت لمیٹڈ سمجھ ہے, کہ پاکستان کو اب کچھ سوال پوچھنے پڑیں گے. وین ول وی اسٹاپ ٹاکنگ ٹو انڈیا؟ اگر کھڑے ہو کے اقوام متحدہ میں سشما سوراج کہتی ہے کہ پاکستان کو آئسولیٹ کر دو, تو ہم اس وقت انڈیا سے بات کرنے کے لیے کیوں تیار ہیں؟ کیوں نہیں بھیجتے؟ یہ ہائی کمیشن ادھر لگتی ہے ڈپلومیٹک کانکلیو میں, بھیجیں انہیں گھر. کیا کر رہے ہیں ادھر ان کے ہائی کمشنر صاحب؟ آئی ڈونٹ نو. مگر ایک مہذب ملک جنگ کرنے سے پہلے, ایسی حرکتیں کرنے سے پہلے جو انڈیا نے پچھلے دنوں میں کی ہیں, اس کے پاس بہت ساری آپشنز ہیں. ڈی مارش کیا جا سکتا ہے, ایک ایمبیسڈر کو گھر بھیجا جا سکتا ہے, بھیج دیں عبد الباسط صاحب کو واپس گھر, بند کر دیں ایمبیسی. ٹھیک ہے, الگ الگ طریقے ہوتے ہیں کشیدگی کے, مگر یہ جھوٹ, یہ کشیدگی, یہ اٹیک, جسے آپ جو بھی کہہ لیں, 2 لڑکے ہمارے شہید ہوئے ہیں, جیسے بھی ہوئے ہیں, that means Pakistani forces were targeted and killed. That's not fair. That's especially not fair جب ایک پرائم منسٹر, ایک ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر, وہ ہوگا مسئلے میں, اس کے پیچھے کھڑا ہوگا عمران خان, اور اینٹی کرپشن کا اس کے اوپر بادل منڈلا رہے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے. مگر الٹیمیٹلی ایک ڈیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر جب آپ کو کہتا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, آپ یہ کرتے ہیں, اور پھر آپ اپنے آپ کو ڈیموکریسی کہتے ہیں. انڈیا کے ساتھ نئے رولز آف انگیجمنٹ کیا ہیں, اور انڈیا کے ساتھ ہماری جو نئی ریڈ لائن ہے وہ کیا ہے؟ اگر وہ آپ کو کہتا ہے دنیا میں کھڑے ہو کے کہ ہم تمہیں آئسولیٹ کریں گے, تو آپ کا بھی حق بنتا ہے, بلکہ آپ کی اب ڈیوٹی بنتی ہے. یو مسٹ بی فورسڈ ٹو تھنک کہ آپ بھی انڈیا کو ٹاٹا کریں. فار ناؤ. Yeah, I'm up at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Brought me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down 8th Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm up at Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard, and I brought my boys with me. Say word up to Tata, still sipping my top. Sitting courtside, Knicks and Nets give me high fives. Nigga, I be spiked out, I can trip a referee. Tell by my attitude that I'm most definitely from New York. Concrete jungle, dreams are made of. There's nothing you can't do. I love New York. These streets will make you feel brand new. Big lights. تو مین
خلاصہ جو آج کا ہے ایرانی صدر روحانی کے ساتھ وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوگی. آف کورس اگین ایران ہیز آلویز ہیڈ بڑا اسپیشل، ایران نے بڑے اسپیشل طریقے سے ہمیشہ کشمیر کا مدعا اٹھایا ہے. تو ایران ایک انٹرسٹنگ دوست ہے، ایک انٹرسٹنگ اتحادی ہے پاکستان کے لیے. ایک طرف ہمارا مسلمان ہمسایہ ہے، بھائی ہے، دوسری طرف انڈیا کے ساتھ اس کی قربت ہے. اب سوال یہ بنتا ہے، اور یہ جو اقوام متحدہ کی بلڈنگ ہے، اس میں جو میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں یہ سوال جس میں ہمیں پرمیشن نہیں، خالی اسٹیٹ میڈیا کو پرمیشن ہے، نجی میڈیا کو پرمیشن نہیں، کہ کیا ایرانی اور بھارتی قربت جو ہے وہ پاک ایران دوستی سے زیادہ ہے یا کم ہے. پہلے تو یہ بات. اور کیا ایران جو اپنے آپ کو ایک اسلامی ریولوشنری اسٹیٹ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو اس نے قرار دیا ہوا ہے، جس کا ٹی وی، جس کا میڈیا، جس کا ریڈیو بڑے عرصے سے، دہائیوں سے کشمیر کی جو خود مختاری ہے، آٹونومی ہے، اس پہ، اور اس کا جو آکیپائڈ سٹیٹس ہے اس پہ اٹھاتا ہے مدعا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جیسے یہ بڑے بڑے لیڈرز آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب سے تو آپ کی قربت نہیں، وابستگی نہیں، مگر ایران سے ایک بہت انٹرسٹنگ ریلیشن شپ ہے. کیا ایران انڈیا کی سائڈ لے گا، یا کیا ایران جو ٹریڈیشنلی جس نے کشمیر کا مدعا اٹھایا ہے، وزیر اعظم صاحب کیا ڈیمانڈ کریں گے ایران سے کہ کیا کرے ایران. اور پھر اس کے بعد آج کی آخری جو میٹنگ ہے وہ یو این کے بان کی مون کے ساتھ ہے، جن کا نام لے کے اسی ہال میں اقوام متحدہ میں ریمائنڈ کروایا آج پرائم منسٹر نے کہ یو مسٹ انٹروین ان کشمیر. کچھ کریں، کچھ بھی کریں، فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجیں، مگر وہ جو قراردادیں ہیں جو دہائیوں سے سڑ رہی ہیں، مٹی کھا رہی ہیں اس بلڈنگ تلے، وہ جو قراردادیں ہیں ان پہ آپ پورا اتریں. اور اقوام متحدہ کی رسپانسبلٹی ہے. تو یہ آپ کا رہا جناب ڈے 3. اب میں پکڑتا ہوں گاڑی اور میں نے جانا ہے ایمی ایوارڈز پہ. ہر قسم کا شخص، ہر قسم کی نسل، ہر قسم کی زبان، ہر قسم کی شکل نظر آتی ہے ان دی اسٹریٹس آف نیو یارک. اور اقوام متحدہ میں جب یہ چل رہا ہوتا ہے سالانہ ستمبر اکتوبر میں UNGA، اور بھی ڈائیورسٹی، یہ نیو یارک کی خوبصورتی ہے، دنیا کا میلٹنگ پاٹ ہے، خالی امریکہ کا نہیں، نظر آتا ہے. انبلیویبل، کیا بات ہے نیو یارک کی. وہ ہم پاکستانی ان نیو یارک. وہ گانا ہے نا اسٹنگ کا، انگلش مین ان نیو یارک، اس سے مجھے یاد آیا پاکستانی ان نیو یارک. Like my toast on one side, you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. Good morning again from the United Nations. یہ آپ کا World of Astoria کے مین breakfast room میں، اینڈ ابھی تھوڑی دیر میں ادھر پرائم منسٹر از اباؤٹ ٹو ارائیو. سیکورٹی بہت سخت ہے، پرائم منسٹر کا انتظار ہو رہا ہے. جو بائیلیکس ہیں وہ پیک کر گئے. کل پریزیڈنٹ حسن روحانی کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور پھر بان کی مون صاحب کے ساتھ. دونوں کے آؤٹ کمز تھوڑے سے ڈفرینٹ ہیں. بان کی مون صاحب کو تو خود پرائم منسٹر نے ڈوزیئر پریزنٹ کیا. ڈوزیئر فائل ہوتی ہے، اینی موٹیو فائل کشمیر میں جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں بھارتی فورسز جو کر رہے ہیں، اور انڈیا کا جو بلڈ اپ ہے، انڈیا نے جو دیوار بنا رہا ہے لائن آف کنٹرول پہ، اور آف کورس انڈیا از الیجڈ انوالومنٹ ان پاکستان آن پاکستانی سوائل ان ٹرمز آف ٹیررزم، دہشت گردی کے جو عناصر کو سپورٹ کر رہا ہے الیجڈلی، وہ جو ہے آپ کا
मौक़िफ़ था, आपने पहली बार फाइल दी, इस साल आपका मौक़िफ़ जो है वो फर्म हो गया, आपने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पेश किया। अब जो बॉटम लाइन है वो ये है कि हसन रुहानी साहब के साथ जो इम्पोर्टेंट बायलाट थी उसमें भी काफ़ी सारी बातें हुई, मगर मोर इम्पॉर्टेंटली कश्मीर का जिक्र किया। अब आपने तो कश्मीर का मुद्दा पेश किया, आपने कश्मीर की बात की, मगर हसन ईरान से कोई पाकिस्तान कोई ऐसी स्टेटमेंट प्रोक्योर नहीं कर सका जैसी तुर्की से प्रोक्योर की, जैसी इवन जापान से प्रोक्योर की, जैसी चीन से प्रोक्योर की कि कश्मीर के बारे में दे आर वरिड। ऐसी कोई बात ईरान से नहीं सपोर्ट की। ईरानी जो मौक़िफ़ है वो इंटरेस्टिंग है उसे ट्रैक करना, क्योंकि बड़ी खुरबत है आजकल ईरान और भारत के बीच में। तो ईरान अपनी पोजीशनिंग कैसे करता है, ये हमने सवाल पूछा। Prime Minister Dan सूट में आप। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम मैडम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा जी, तो हमारी एंड ऑफ द रो पे सीट है, बाकी रिकॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन हम नहीं अलाउड, देखते हैं क्या होता है। पीएम साहब, मैं समझता हूँ कि इस वक्त बहुत अहमियत का हामिल है कश्मीर का जो मसला है। जिस तरह से हिंदुस्तान ने वहाँ पे एट्रॉसिटीज़ कमिट की हैं, ह्यूमन राइट्स की बड़ी यानी ग्रेव किस्म की वायलेशन की है, ये वो भूल रहा है कि उन्होंने ख़ुद वहाँ पे 107 लोगों को शहीद किया है और कश्मीरियों के जज्बात इस वक्त भरे हुए हैं गम और गुस्से से। उसको नज़रअंदाज कर देना, इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल देना, मैं समझता हूँ कि ये कोई ये मुनासिब बात नहीं है। And that's the Prime Minister on his way. सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। मैं अब न्यूयॉर्क से अब न्यू जर्सी आ गया हूँ और ये मेरे पीछे न्यू जर्सी क्यों आया हूँ मैं? पहले तो न्यू जर्सी आपको दिखाऊँ मैं, न्यू जर्सी है क्या? न्यू जर्सी जैसे इस्लामाबाद, अगर न्यूयॉर्क इस्लामाबाद है तो न्यू जर्सी पिंड ही है। न्यू जर्सी में पीछे जो आप क्रूज़ देख रहे हैं, इधर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं एक स्टोरी कवर कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे फर्स्ट अमेरिकन फ्राइड चिकन जो है, इधर अमाद खान रहीमी जो अफ़गान लड़का है, अफ़गान अमरीकी है, पिछले दिनों में बॉम्ब फाड़ा है इसने, जिससे तकरीबन 25 लोग न्यूयॉर्क सिटी में चेल्सी के इलाके में ज़ख्मी हुए थे। और ये आप देख सकते हैं कि मीडिया इनके घर के सामने उस दिन से खड़ा हुआ है। ये सब मेरे सामने इस वक्त पुलिस की गाड़ियाँ, FBI की गाड़ियाँ, सब एक के बाद एक पूरे स्ट्रीट पे FBI की गाड़ियाँ और FBI के एजेंट्स फिर रहे हैं, जिनकी मैं तस्वीर आपको अलग से दिखाऊंगा। मगर अभी थोड़ी देर पहले ही स्नाइपर राइफल्स के साथ FBI एजेंट्स वगैरह आए और जो प्रेस है, जैसे पाकिस्तान में मीडिया खड़ा होता है किसी जाए वक़ुआ पे, वैसे ही इधर ये जाए वक़ुआ तो नहीं है, मगर इधर अहमद खान रहीमी के जो वालिदैन हैं, फैमिली है, वो इधर रहती है। और इस कहानी का पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है, क्योंकि वो 2 बार पाकिस्तान और कई बार अफ़गानिस्तान गया था। अभी वो ज़ेर हिरासत है, मगर बॉटम लाइन ये है कि आप जितने भी दूर हों आजकल की इन्वायरमेंट में कनेक्शंस जब निकलते हैं दहशतगर्दी के पाकिस्तान से, तो अनफॉर्चुनेटली उसकी जो रैमिफिकेशंस हैं वो सही नहीं होते। पिछले दिनों में ये ख़बर निकली कि पाकिस्तान से इसकी एहलिया, अहमद खान रहीमी की एहलिया को डिटेन करके अमेरिका भेज दिया गया। अब दोनों ममालिक ऑब्वियसली इसका मतलब है कि ताउन कर रहे हैं, पाकिस्तान अमेरिका का इस इन्वेस्टिगेशन में ताउन कर रहा है, मगर ना कोई कीचड़ नहीं उछाला जा रहा, कोई प्रेस में कोई इल्ज़ामात या फिंगर पॉइंटिंग नहीं की जा रही।
اب میں ادھر آیا ہوا ہوں, دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا ملتا ہے. ہم کوشش کریں گے کہ اس موضوع پہ بھی آپ کو اپڈیٹ رکھیں. مگر امریکہ کا یہ دورہ جو UN سے شروع ہوا, اب نیو جرسی میں ایک بومر کے گھر تک پہنچ گیا. محاذ جاری ہے.